وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها وبر الوالدين صدق الله العظيم. معزز دوستوں اور عزیز ساتھیوں، رب سبحانہ و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کی نماز کی نسبت سے مسجد میں آنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائی اور اپنی عبادت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں بلایا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے. جب تک کسی کے ساتھ رب سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہیں ہوتی ہے، بندہ اپنے تئیں کچھ نہیں کر سکتا ہے. انسان ہے کہ اپنے زعم کے مطابق وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے اور اپنے زعم فاسد کے اندر انسان اپنے آپ کو مختار سمجھتا ہے. لیکن یہ انسان کی بڑی بھول ہے کہ وہ انسان کہ جس کی دنیا کے اندر آنے سے پہلے کوئی حیثیت نہ تھی، جس کا کوئی چرچا نہ تھا، جس کو کوئی پوچھتا نہ تھا، وہ انسان کہ جب وہ پیدا ہوا اس وقت بھی اسے کوئی پوچھتا نہ تھا. پیدا ہونے کے بعد بھئی میرا بھی کام رونا تھا، آپ کا بھی کام رونا تھا، میں بھی روتا تھا، آپ بھی روتے تھے، بھوک لگتی تھی تو روتے تھے، بیمار ہوتے تھے تو روتے تھے، کچھ زبان سے کہہ نہیں سکتے تھے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے ماں جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. جو رب تبارک و تعالیٰ نے ماں کو افہام دیا، تفہیم دی، وہ بچے کو رونے کو سمجھ جاتی ہے. آیا یہ کس کے لیے رو رہا ہے؟ یہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، یہ کسی درد کی وجہ سے رو رہا ہے، یہ کسی بیماری کی وجہ سے رو رہا ہے، یہ اس کو دودھ کی ضرورت ہے. یہ انسان کا کام تھا کہ جب وہ پیدا ہوا اس کا کوئی چرچا نہ تھا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا. اس کو اٹھانے کے لیے ماں سہارا دیتی تھی، اس کو چلانے کے لیے ماں سہارا دیتی تھی، اس کو بلوانے کے لیے ماں زبان اس سے بلواتی تھی، اس کو کچھ سکھاتی تھی، اس کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتی تھی. اب یہ انسان ہے کہ کچھ عروج پاتا ہے، کچھ ترقی پاتا ہے، اس کے پاس کچھ چیز آ جاتی ہے، پھر انسان اپنے زعم کے مطابق اپنے آپ کو بھلا سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اور اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو مختار سمجھتے ہوئے وہ رب کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنے لگتا ہے، وہ نبی کی اطاعت سے نکلنے لگتا ہے اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو وہ بھلا دیتا ہے. اب یہاں دیکھو کہ انسان تجھے اپنی زندگی کے ابتدائی سال میں کوئی پرسان حال نہ تھا، تجھے کوئی پوچھنے والا نہ تھا. تیری ماں تھی جو تجھے پوچھتی تھی، تیرا باپ تھا تجھے پوچھتا تھا، تجھے محلے میں کوئی مارتا تھا تیرا باپ جاتا تھا، تیری ماں لڑتی تھی، تیرے دفاع میں کھڑی ہوتی تھی. انسان تیرا کوئی کام نہ تھا. اب تجھے جوانی کا یہ عروج ملا ہے، جوانی کا تجھے موقع ملا ہے. جس زمین پر، جس اللہ کی زمین پر اپنی پیشانی کو تجھے جھکانا تھا، جس رب کے سامنے تجھے اور مجھے سجدہ ریز ہونا تھا، اب تجھے اس جوانی کے موقع پر کیا ہوا کہ تو رب کی نعمتوں کو بھول چکا ہے، کہ تو اس بات کو واپس بھول چکا ہے کہ جہاں تو بستر پر تھا، جہاں تیری زبان لڑکھڑا رہی تھی، جہاں تیرے پیر لڑکھڑا رہے تھے، اب تیری زندگی کے 70 سال گزر چکے ہیں، 80 سال گزر چکے ہیں. انسان تجھے پھر بستر پر آنا ہے، تجھے پھر رب تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہو جانا ہے، تجھے اسباب زندگی میں دوبارہ انسان کا محتاج ہو جانا ہے. ابھی تو تیری ماں زندہ تھی، تجھے چلانا سکھاتی تھی، تجھے کھانا کھلانا سکھاتی تھی. اب تیری ماں مر چکی ہے، اب تک تو خود موت کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے. اور عروج میں رب تبارک و تعالیٰ کو بھلانے والے نوجوانوں سے میں کہتا ہوں، اپنی زندگی کو عیاشیوں کے اندر گزارنے والے نوجوانوں کے سامنے میں دردمندانہ اپیل رکھتا ہوں کہ
ہو جہاں تم اپنے رب کی اطاعت سے باہر نکلنے والے ہو، یہ سوچو مجھے زندگی کے مراحل وہ اختیار کرنا ہے کہ مجھے بستر پر سونا ہے، مجھے واپس کھارنا ہے، مجھے واپس سہارے سے چلنا ہے جب اس وقت مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوگا، اس وقت مجھے کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، اور میں کھانسوں گا تو میری اولادوں کو تکلیف ہوگی، میرے بچوں کو تکلیف ہوگی، میری بہو کو تکلیف ہوگی، گھر میں میرا رہنا دوبھر ہو جائے گا، گھر والے مجھے پوچھیں گے نہیں۔ میرے قرآن کریم کی ابتدائی آیت پڑھی ہے، ایک جگہ مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے واجب قرار دینے کے ساتھ کہ جہاں رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے، اسی طرح ماں باپ کے احترام کو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو رب تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے۔ آج میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، میں اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، آیا ہم رب تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق اترتے بھی ہیں یا نہیں اترتے ہیں؟ میں اور آپ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے اس بتلائے ہوئے فرمان پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ آج بہت سارے ماں باپ کو یہ شکوہ ہوتا ہے، آج بہت سارے نہیں سارے ماں باپوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے، آئی ہماری اولادیں نافرمان ہو چکی ہے، ہماری اولاد ہمارا کہاں نہیں مانتی ہے۔ ہاں بھائیوں، کہاں مانے گی کہ جب ہم نے ابتدائی مراحل کے اندر جہاں ہم نے ان کو ان کی زندگی کے صحیح رخ جہاں دینا تھا، ان کو صحیح ہدف جہاں دینا تھا، ان کو صحیح رخ جہاں دینا تھا، میرے اور آپ نے اپنے اولادوں کو وہ صحیح رخ نہیں دیا، وہ صحیح ہدف نہیں دیا، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے نافرمان بن جاتی ہے اور ماں باپ کی زندگی اجیرن بن کے رہ جاتی ہے۔ ان آنکھوں نے وہ واقعات دیکھے ہیں، کانوں نے وہ واقعات سنے ہیں کہ اولاد اپنے ماں باپ کو دھڑے سے گالی دیتی ہے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر گھر کا یہ حال ہے کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی ہے۔ بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیٹے نے اپنے باپ کی شکایت کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنے باپ کو بلایا کہ بیٹے جاؤ اپنے باپ کو میرے پاس بھیجو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب وہ باپ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب وہ باپ آتا ہے تو وہ راستے میں روتے ہوئے آتا ہے، اپنے دل میں کچھ اشعار پڑھتا ہے، حماسہ کے اندر وہ اشعار تمام موجود ہیں، وہ اپنے اندر کہتا ہوا آتا ہے، آئی میں نے اس کو بڑا کیا، اس کو پالا، اس کی زندگی کو سنوارا، اس کے لیے سب کچھ کیا، اس کے لیے میں نے گالی برداشت کی۔ یہ ہر باپ کا مرحلہ ہوتا ہے، ہر باپ اپنی ابتدائی زندگی اپنے بیٹے کے لیے وہ کہاں سے کما کر لاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کس کی گالیاں سنتا ہے، وہ ہم کو پتا نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے عروج کے اندر یہ سب بھول جانا ہے، اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور اس بات کی تمام کیفیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب باپ حاضر ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے دل کے اندر جو بات کہی ہے ذرا وہ بتلائیے مجھے۔ باپ بڑا پریشان ہے، بھائی میں نے تو اس کو زبان سے وعدہ نہیں کیا، میں نے تو دل میں سوچا تھا، دل میں کڑا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو اس بیٹے کو نکال دیا کہ بھائی آپ پر آپ کا یہ حق ہے والدین پر، بر الوالدین، والدین امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل اس پر باب قائم کیا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ ان کی اطاعت و فرما برداری، جس چیز کو قرآن نے بیان کر دیا ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے بھائیو، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ جو رب یہ کہہ رہا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ آیا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، میرا رب مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے، تو دیکھ لو، آپ اپنے باپ کو دیکھ لو، والدین کو دیکھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا، اپنی خوشنودی، اپنا خوش ہونا ماں باپ کے خوش ہونے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو سارے اس بات کا عزم کریں، سارے نوجوان اس بات کا تہیہ کریں کہ انشاءاللہ کبھی ہم اپنی ذات سے اپنے ماں باپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ کرتے ہو نا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ سفر کرنے کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص ملا، آپ نے اپنا عمامہ اتار دیا، ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا، ان کے ساتھ اکرام کیا، احترام کیا، ان کی تعظیم کی، تکریم کی۔ آپ کے ساتھ نافع تھے یا کوئی اور دوسرے غلام تھے تو کہا
حضرت آپ نے ان کی اتنی تعظیم کی، اپنے دستار نبوت ان کے لیے بچھا دی. کہا یہ میرے والد کے ملنے والے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملنے والے تھے، میں اپنے والد کے ملنے والے کا یہ احترام کر رہا ہوں. یہ والدین کے ساتھ احسان اور والدین کے ساتھ سلوک جو آج ہمارا رویہ بن چکا ہے. آج کے نوجوانوں کی حالت اگر میں تمہیں بتلاؤں تو مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ قوم کا وہ حصہ، قوم کے وہ نوجوان جن کی زندگی تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ رسول کی محافظت کرتے، وہ دین کی محافظت کرتے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پہرے دار بنتے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فروغ پہنچاتے. لیکن آج وہی قوم کے نوجوان جن کے سامنے میرے نبی کو یہ امید وابستہ تھی، یہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے کبھی مینا میں دعائیں کی ہو، کبھی عرفات میں دعائیں کی ہو، کبھی مزدلفہ میں دعائیں کی ہو، کبھی کعبے کے غلاف کو پکڑ کر ان کے لیے دعائیں کی ہو. آج امت کا وہ نوجوان طبقہ جو امت کی صحیح رہبری کر سکتا ہو، جو امت کے ماں بہنوں کی حفاظت کر سکتا ہو، ان کی عصمت کر سکتا ہو، لیکن قوم کا وہی حصہ، قوم کا وہی نوجوان، قوم کا وہی سردار جو آج امت کا مستقبل سنوارنے کے لیے نوجوانوں کے اوپر وہ ہمارے بزرگوں کی ٹکٹکی لگی ہوئی ہے کہ یہ قوم کے صحیح رہبر بنیں گے. لیکن جہاں نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے، مسلمان بچوں کو دیکھا جاتا ہے، مسلمان نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے، شراب خانوں پر وہ نظر آتے ہیں، شراب گڈوں کو آباد کرنے والے یہ ہمارے مسلمان قوم ہے، مسلمان نوجوان کا طبقہ ہے. زناکاروں کے ٹو کو دیکھو، عیاشیوں کو ٹیکو دیکھو، جہاں نافرمانی ہو رہی ہو، جہاں اگر کہیں نہیں نظر آتے ہیں تو مسجد میں نظر نہیں آتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں نظر نہیں آتے ہیں، ورنہ جہاں دیکھو وہاں رب کی اطاعت سے نکلنے والے یہ نوجوان قوم ہے، نوجوان کا طبقہ ہے. بتاؤ میرے بھائیوں کہ میرے نبی کی شریعت میں کون سی کمی رہ گئی تھی؟ بتاؤ میرے نبی کی شریعت میں وہ کیا کمی رہ گئی تھی جو تمہیں دین پر نہیں ابھارتی ہے، نماز پر نہیں ابھارتی ہے، مسجد میں آنے پر نہیں ابھارتی ہے؟ میں اور آپ دنیاوی کام کے لیے، میں اور آپ اپنے مفاد کے لیے اپنے کام کو مؤخر کر دیتے ہیں، اپنے وقت کو نکال لیتے ہیں. لیکن جہاں رب کی اطاعت کی بات آتی ہے، مؤذن صدا لگاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لیکن اس وقت قوم کا نوجوان وہ جوئے کے بازاروں کو گرم کر رہا ہوتا ہے، وہ سود کے بازاروں کو گرم کر رہا ہوتا ہے، وہ عیاشیوں کے اڈوں کو برباد کر رہا ہوتا ہے. یہ قوم کا نوجوان کہ جس کو مسجد پکار رہی ہے، مؤذن پکار رہا ہے، جا ادھر رہا ہے، جہاں اس کی کامیابی نہیں ہے، جہاں اس کی فلاح نہیں ہے، جہاں اس کی بہبود نہیں ہے. آج مسلمان قوم جو ذلت کا شکار ہے، آج مسلمان اپنی 70 سالہ آزادی کے باوجود، جو مسلمان اپنے آپ کو تنزلی میں محسوس کر رہا ہے، جو مسلمان 70 سالہ آزادی کے باوجود اپنے آپ کو ذلت کی زندگی میں محسوس کر رہا ہے، اس کی صحیح وجہ یہ ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے، اس کا ہدف یہ ہے کہ نوجوان نے اپنے رخوں کو بدل لیا ہے، انہوں نے اپنی سوچ کو بدل لیا ہے. آج نوجوان قوموں نے اپنی فلاح کو غیروں کو طریقے میں دیکھا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کے آئیڈیل کو کسی اور کو بنایا ہے. جس قوم کو رسول کو آئیڈیل بنانا تھا، عمر کو آئیڈیل بنانا تھا، ابو بکر کو آئیڈیل بنانا تھا، قوم کے نوجوانوں نے ان ایکٹروں کو اپنا نوجوان اور اپنا آئیڈیل بنایا ہے، اپنا نمونہ بنایا ہے، جو سراسر غلاظت لیے ہوئے پھرتے ہیں. آج ہماری ماں و بہنوں نے ان کو آئیڈیل بنایا ہے جن کے دلوں میں بغض ہے، جن کے دلوں میں میرے نبی کے بارے میں نفرت ہے، میرے رسول کے بارے میں نفرت ہے، میرے دین کے بارے میں نفرت ہے. جن لوگوں کو تم سنتے ہو، جن لوگوں کو تم دیکھتے ہو، وہ دین کے دشمن ہیں، وہ دین پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، وہ رسول سے نفرت کرنے والے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے بھلا کوئی کہ جو میرے نبی پہ کیچڑ اچھالنے والے ہو وہ مسلمان کے کہاں ساتھ دینے والے بنے. ہاں یہ ہے قیامت کی علامتوں میں سے ہے. جب تک کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، جب تک کہ اس دنیا کے اندر سے یہودی ختم نہ ہو جائیں گے، یہودی اس دنیا کے اندر رہیں گے، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی ہے. کیوں کہ یہودی یہ امن پرست نہیں ہے. جب تک اس دنیا کے اوپر یہودی رہیں گے اس وقت تک اس دنیا کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر، اس کرۂ ارض کے اوپر یہ امن نہیں آ سکتا ہے. آج ہم ان لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، آج ہم اپنے ان لباسوں کو اختیار کرتے ہیں جو رسول کی شریعت میں مخالفت کرتے ہیں، اپنے بالوں کو ان طریقوں پہ کٹاتے ہیں جو میرے رسول کے طریقے پر قطعاً نہیں ہے. تو بھائیو، قوم کے نوجوانوں، بتلاؤ تمہیں میرے رسول کے طریقے پر آنے کے لیے تمہیں کون سی چیز بتلائی جائے، تمہیں کون
گے, یہ علماء منبر پر بیٹھنے والے ہوں گے, یہ خطبہ منبر پر بیٹھنے والے ہوں گے, محدثین ہوں گے, فقہا ہوں گے. اب تمہارے لیے ضروری ہے, تمہارے لیے لازم ہے کہ تم ان فقہا کے دامن کو پکڑ لو, خطبہ کے دامن کو پکڑ لو, حفاظ کے دامن کو پکڑ لو, علماء کے دامن کو پکڑ لو. ان کے قدموں کے مطابق چلو گے, یہ تمہیں رسول کے طریقے کے مطابق تمہیں جنت کے لے جانے والے بن جائیں گے, جنت کے وارث بنانے والے بن جائیں گے. لیکن بدلاؤ قوم کے نوجوانوں, میں تم سے کہہ رہا ہوں, میں تم سے مخاطب ہوں, آنے والا مستقبل یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. میں اور آپ اگر چاہیں تو اس مستقبل کو چکنا چور کر کے رکھ دے, میرے نبی کو سپنوں کو ہم خاک میں ملا کر رکھ دے. یاد رکھو, کبھی علماء کی تحقیر نہ کرے, کبھی مساجد کی بے حرمتی نہ کرے, کبھی علماء کی بے حرمتی نہ کرے, کبھی دین کی بے حرمتی نہ کرے. یہ دین کی بے حرمتی کرنے والا, علماء کی بے حرمتی کرنے والا ذلیل و خوار ہو جاتا ہے, موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے. بہت سے بھائیوں, میں اور آپ موت کو بھولنے والے ہیں. ہاں, یہ موت اتنی خطرناک چیز ہے جو مجھے بھی آ کر پکڑے گی, آپ کو بھی آ کر پکڑے گی, جو نہ مجھے چھوڑے گی جنو آپ کو چھوڑے گی. اگر میری زندگی ابھی 20 سال 25 سال کی ہے, 25 سال 50 سال بعد مجھے مرنا ہے, مجھے قبر میں جانا ہے. آج تمہاری زندگی 70 سال ہے, تم 10 سال خوشگواری کے اندر جیو گے, تمہاری 50 سال ہے, 30 سال خوشگواری کے اوپر تم جیو گے. تمہیں بھی بستر پر آنا ہے, مجھے بھی بستر پر آنا ہے, تمہیں بھی موت کے منہ میں جانا ہے, مجھے بھی موت کے منہ میں جانا ہے. تمہیں بھی قبر کا لقمہ بننا ہے, مجھے بھی قبر کا لقمہ بننا ہے. فرشتے تم سے بھی پوچھیں گے, مجھ سے بھی پوچھیں گے, مجھے بھی مرنا ہے. تو بھائیو, پھر تکبر والی زندگی کیسی ہے, پھر یہ جھوٹ والی زندگی کیسی ہے, پھر یہ ماں باپ کی نافرمانی والی زندگی کیسی ہے, رب کی نافرمانی والی زندگی کیسی ہے, جس زندگی پر میرا رب لعنت بھیجتا ہو, میرا رسول لعنت بھیجتا ہو, فرشتے لعنت بھیجتے ہو. بھائیو, وہ زندگی کوئی کامرانی والی ہو سکتی ہے؟ مطلب وہ کامرانی والی ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی ہے. جب اگر ہم اپنی زندگی کو اسی طرح گزاریں گے تو اللہ ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. بھائی, کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. ہمیں جنت بڑی آسان ہے, دین بڑا آسان ہے, لیکن آج میں اور آپ ہیں کہ ہم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام طریقے بتلائے ہیں, ہمیں زندگی کے اصول بتلائے ہیں, ہمیں نبی نے اپنے دین پر چلنے کے اصول بتلائے ہیں, ہمیں شریعت مطہرہ عطا فرما دی ہے. آپ یہ بات یاد رکھ لیں, میں آپ کو بطور میزان بتلا رہا ہوں. یہاں منبر پر بیٹھنے والا کوئی ہو, آپ دیکھو کہ یہ اپنا اصول بنائیے, اپنا ہدف بنائیے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے نبی نے آپ کو قرآن دیا ہے, نبی نے حدیث دی ہے. اب تم قرآن کو اپنا مضبوط میزان بنا لو, حدیث کو اپنا مضبوط میزان بنا لو. میں بول رہا ہوں, میری بات اگر قرآن و حدیث کے موافق ہے, آپ میری بات پر عمل کرو. میری بات اگر قرآن و حدیث کے موافق نہیں ہے, آپ چھوڑ سکتے ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میری بات کوئی آپ کو قرآن کے خلاف نظر آئے, حدیث کے خلاف نظر آئے, میری بات کو تم دیوار پر پٹک سکتے ہو. امام باقر سے جب ملنے کے لیے امام ابو حنیفہ مکہ المکرمہ میں جب سے ان سے ملے تھے تو ان سے مل نہیں رہے تھے, اور سلام کے جواب میں وہ بے رخی برت رہے تھے امام باقر. تو امام باقر سے کہا, بھائی آپ کے چہرے سے بے رخی نظر آ رہی ہے. امام ابو حنیفہ کو امام باقر نے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے آپ حدیث کے مقابلے میں اپنے قیاس کو ترجیح دیتے ہو. امام ابو حنیفہ نے اس وقت فرمایا تھا, امام باقر بات ایسی نہیں ہے, میں نانا کے دین کے اوپر اپنے قیاس کو کبھی ترجیح نہیں دیتا ہوں. میرا قول تو یہ ہے کہ جہاں نبی کی حدیث آ جائے, صحابہ کے اقوال آ جائے, میری بات کو تم رد کر سکتے ہو. اتنا بڑا امام کہہ رہا ہے, دنیا کا امام یہ بات کہہ رہا ہے. بھائیوں, میں اور آپ بھی اپنے میزان کو, قرآن و حدیث کو اپنا میزان بنائے, اپنا ہدف بنائے. کسی کو نہ سنے, کسی کو نہ دیکھے. جو قرآن کہہ رہا ہے اس پر عمل کرے, جو حدیث بتلا رہی ہے اس پر عمل کرے, جو صحابہ کا طریقہ ہے, تابعین کا طریقہ ہے, اس پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے. زندگی میں خوشگواری آئے گی تو انشاءاللہ عمل کریں گے ان تمام باتوں پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی والدین کے اوپر سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے, ان کے ساتھ اس نے سلوک کو ضروری قرار دیا ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ابن عون رحمۃ اللہ علیہ نے 2 غلام آزاد کیے تھے. کسی نے پوچھا, بھائی حضرت آپ نے 2 غلام آزاد کیے ہیں؟ کہا, ایک مرتبہ میری ماں کی آواز پر میری آواز اونچی ہو گئی تھی تو میں نے کفارے کے طور پر 2 غلام آزاد کیے ہیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں, وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھایا. پوچھا کہ بھائی کیوں کھانا نہیں کھایا؟ آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس لقمے کو میں کھانا چاہ رہا ہوں, جس لقمے کو میری والدہ کھانا چاہ رہی ہو, میں اس کو کھا لوں تو کہیں یہ میری ماں کے ساتھ بے ادبی نہ ہو جائے. تو میرے نوجوانوں,
زندگی کا رخ بدلے, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. آج جب نوجوان کی شادی ہو جاتی ہے, ماں باپ بوڑھے وہ بیٹھے رہتے ہیں باہر, بیٹا باپ سے بولنے کو تیار نہیں ہے, ماں سے بولنے کو تیار نہیں ہے. ماں باپ کی شکایت ہوتی ہے کہ بیٹا بدل چکا ہے. بھائیو, تم اپنی زندگی پر کچھ خوف کھاؤ, تم اپنی زندگی پر کچھ خوف کھاؤ, اپنی زندگی پر رحم کرو. جن ماں باپ نے تمہیں پیدا کر کے تمہیں بڑا کیا ہے, تمہیں پالا پوسا ہے, تمہارے لیے وہ روئے ہیں اور آخری عمر تک تمہارے لیے روتے رہتے ہیں. تمہاری زندگی کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہو, ان کو گالی دے دیتے ہو؟ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داری اگر عورت کو دی جاتی تو یہ بیٹے, یہ ماں باپ کبھی بھی بڑھاپے کے موقع پر اس ہاؤس کے اندر نہیں جاتے جہاں ماں باپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ان کے کھانسنے کی وجہ سے, ان کے بڑھاپے کی وجہ سے, ان کے کرانے کی وجہ سے نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کی کھانسی پسند نہیں ہے, ان کا کرانا پسند نہیں ہے. جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, عمر کو فرما رہے ہیں, عمر یہاں دیکھنا مدینہ المنورہ کے موقع پر, حج کے موقع پر یمن سے چلنے والا ایک شخص آئے گا, اس کا نام اویس ہوگا. جب وہ تمہیں مل جائے ان سے دعا کا کہنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے ہیں. حضرت عمر نے جب مکہ المکرمہ میں پہنچے ہیں حج کے موقع پر تو یمن والوں کو کھڑا کیا, پھر قبیلہ کرن والوں کو کھڑا کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, بھائی اویس نام کا کوئی شخص ہے؟ ان کے بھائی نے کہا, وہ تو اونٹ چرانے کے لیے گئے ہیں. حضرت امیر المومنین علی کو لے کر نکلے ہیں. جو وہاں دیکھتے ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں اونٹ چرا رہے ہیں اور نماز میں مشغول ہیں. امیر المومنین وہاں بیٹھے اور اویس قرنی جب نماز سے فارغ ہوئے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو کہا میرا نام عبداللہ ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں, آپ کو بتلائیے کیا کام ہے. امیر المومنین نے پوچھا آپ کی ماں نے آپ کا کیا نام رکھا ہے؟ کہا میرا نام اویس ہے. حضرت امیر المومنین ہاتھ پکڑتے ہیں, کہا اویس ہمارے لیے دعا کر دو. اویس اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ. حضرت اویس نے کہا بھائی تم بتلاؤ تم کون ہو؟ حضرت علی نے کہا یہ امیر المومنین ہے. حضرت عمر کو دیکھ کر حضرت اویس قرنی چونک گئے کہ بھائی آپ تو امیر المومنین ہیں, آپ تو نبی کی رسالت سے وابستہ ہیں, آپ نے تو نبی کو دیکھا ہے, آپ کا مقام بڑا بلند ہے. امیر المومنین نے کہا کہ اویس بات ایسی نہیں ہے, کائنات کے پیغمبر نے مجھے حکم دیا ہے اویس سے دعا کا کہنا, اویس سے دعا کا کرانا, یہ اویس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے. پوچھا کیا معاملہ ہے؟ ہاں بھائیو, یہ وہی اویس ہے جو نبی کے زمانے کے اندر موجود تھے لیکن اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ نبی کو نہیں دیکھ سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دے دیا, اتنا بڑا مقام دے دیا کہ صحابی کو کہا جا رہا ہے کہ حضرت اویس سے جا کے دعا کرانا, ان کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. یہ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک میری ماں زندہ تھی میں کبھی اپنے شہر سے باہر نہیں گیا, ان کی اطاعت کی وجہ سے, ان کی فرما برداری کی وجہ سے کہ کہیں میری ماں کو ضرورت پڑ جائے اور میں حاضر نہ ہوں. یہ والدین کا احترام, یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک آج میری اور آپ کی زندگی سے کیوں نکل گیا؟ میں اور آپ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی اجھلیاں کیوں نہیں پڑتے ہیں جو لال ہو چکی ہے, جو راتوں کو اٹھ کر روتی ہے جب باپ کو ٹھوکر لگتی ہے, باپ بیٹے کو یاد کرتا ہے. اس باپ کو زندگی کو یاد کرو جب لوگ اس کو گالی دیتے ہیں اپنے بیٹے کی کمائی کے لیے, دو روٹی کے لیے. باپ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہو, باپ در در جا کر اپنے بیٹے کے لیے کما رہا ہو اور آخری عمر تک باپ کی یہ تمنا ہو میرا بیٹا باعزت بنے, میرا بیٹا میرے ساتھ حسن سلوک کرے, اس کی عزت ہو. لیکن نوجوان قوم کے طبقوں کو کیا ہو گیا, کیا ساتھ سن گیا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی ہے؟ بتاؤ بھائیو, قرآن کی خلاف ورزی کر کے تمہیں کچھ ملنے والا ہو, حدیث کی خلاف ورزی کر کے تمہیں کچھ ملنے والا ہو؟ کیا موت میں اور مجھے آ کر نہیں دبوچنے والی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. یاد رکھو, اپنی زندگی کا ہدف یہ بناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب. جب صحابہ نے یہ حدیث سنی بڑے خوش ہوئے. آدمی کا قیامت کے دن حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرنے والا ہو. آج ہم محبت کرنے والے ہیں ایکٹروں سے, آج ہم محبت کرنے والے ہیں دین کے دشمنوں سے, تو بتاؤ کل قیامت کے دن ہمارا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ اپنے اوپر غور کریں. کائنات کے پیغمبر کی زبان سے کوئی لغو کلام نہیں ہوتا ہے. آپ کے پیغمبر کی زبان سے نکلنے والی بات یہ سچ ہوتی ہے, یہ 100% کامیابی والی ہوتی ہے. آج ہم حدیث کو رکھیں, قرآن کو رکھیں اور پھر اپنی زندگی کا محاسبہ کریں. اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالیں, اپنی زندگی سے چوری کو نکالیں, عیاشی کو نکالیں, فحاشی کو نکالیں اور اپنی زندگی کو گناہوں کے آلودگی سے نکال کر اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے اپنے اندر اپنی زندگی کو گزارے. حالات بدل سکتے ہیں, ماحول بدل سکتے ہیں, لیکن جب تک کہ بندہ خود نہ بدلے, اگر اپنے آپ کو نہیں بدلے گا, جب اتنا بڑا جسم ہے ہم اس جسم کے اوپر اپنے احکام کو نافذ نہیں کر سکتے ہیں, اسلام کو نافذ
نافذ نہیں کر سکتے ہیں، ملک کے اندر کہاں اسلامی حکومت آئے گی جب ہم اپنے 7 فٹ کے جسم کے اوپر اسلامی حکومت نافذ نہیں کر سکتے ہیں، وقت پر مسجد نہیں آتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اتنے سلوک نہیں کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں. اتنے مجمع میں کوئی اتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے رمضان سے ابھی تک قرآن کو دیکھا نہیں ہوگا. یہ قرآن کا حق نہیں ہے. ہفتہ نکل جاتا ہے، اشرا نکل جاتا ہے، بھائی ہم قرآن کو چھوتے تک بھی نہیں ہیں. پھر حالات اسی طرح آتے ہیں، پھر ہم شکوا کرتے ہیں حالات خراب ہے. حالات خراب نہیں ہے، حالت ہماری خراب ہے، روح ہماری خراب ہے، روح ہماری مجروح ہے. جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان کے اندر جلا پیدا ہوتا ہے، انسان اپنی زندگی کو خوشگواری کے ساتھ گزارتا ہے. وہ گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں دستک ہوتی ہے، لیکن جہاں انسان بہت گناہ کر لیتا ہے، دل میں سیاہی پڑ جاتی ہے، پھر وہ گناہ کرے ثواب کرے اس کو پھر کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. تو اس کے لیے اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لانے کے لیے آج سے سارے عہد کریں کہ انشاءاللہ اب اپنی بقیہ زندگی کو رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاریں گے نا انشاءاللہ. بلند آواز سے کہو، عزم کے ساتھ کہو کہ انشاءاللہ اب ہم کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کریں گے. 1000 مرتبہ توبہ کرو، 1000 مرتبہ ٹوٹ جائے، 1000 مرتبہ توبہ کرو. اللہ کے نبی دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے. نہیں پڑھا ہو قصہ 99 کا قتل کرنے والا جا رہا ہے، کسی نے کہا 99 قتل کیا، کہاں تیری بخشش ہوگی، اس کو بھی قتل کر دیا، لیکن رب نے اس کو بھی معاف کر دیا. یہ مالک بہت زیادہ زنا کرنے والا، نام اس کا میں بھول رہا ہوں، مستقل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کا یہ شخص تھا، کفل نام اس کا تھا، روزانہ نہیں عورت سے زنا کرتا تھا، لیکن جب اس کی موت ہوتی ہے تو فرشتے لکھ جاتے ہیں غفر اللہ الکفل، کہ اللہ نے کفل کی مغفرت. زانی لیکن دل میں توبہ کر لی تو سارے توبہ کرتے رہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اب کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کہیں سے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.